بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملت ابراہیمی کے اتباع کا کام یا حکم کیوں دیا گیا؟ یہاں پہ ایک شبہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و تمام ملتوں اور ادیان کے لیے ہے اور ان کو منسوخ کرنے والی ہے جو اس سے پہلے آ چکے تھے، پھر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملت ابراہیمی کے اتباع کا حکم کیوں دیا گیا؟ آپ ضرور اس سوال کا جواب جاننا چاہیں گے، تو ہم آپ کو جواب دیے چلتی ہیں۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ملت ابراہیمی علیہ السلام کے اتباع کا حکم اس حیثیت سے نہیں ہے کہ وہ ملت ابراہیم ہے، بلکہ اس اعتبار سے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے اور ملت ابراہیمی بھی اس کا ایک لقب ہے، اور یہ لقب اس لیے ہے کہ یہ دونوں ملتیں آپس میں اصولاً اور فروعاً اصل میں ملتی جلتی ہیں، یعنی دونوں ملتوں کے بہت سے احکام ایک طرح کے ہی ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اتبعوا ملت ابراہیم، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ملت کی اتباع کرو۔ یہ نہیں فرمایا اتبعوا ابراہیم کہ ابراہیم علیہ السلام کا اتباع کرو یا ان کی اتباع کرو، بلکہ ان کا جو مذہب تھا، جو ان کی شریعت تھی، ان کو یا ان کے بارے میں ان کو پیروی کرنے کا، ان کے اوپر چلنے کا ہمیں حکم دیا گیا تھا۔ الغرض حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت قربی ہے، نسب کے اعتبار سے بھی اور شریعت کے اعتبار سے بھی۔ نسب کے اعتبار سے ایسے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور شریعت کے اعتبار سے اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے بہت ملتی جلتی ہے، اصول میں بھی اور فرع میں بھی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیف۔ ٹھیک ہو گیا محترم سامعین؟